السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ ایک اکیلا مالک، کوئی اس کا پارٹنر نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ایسوسیٹ نہیں۔ He alone is the sovereign and exalted in his might, the super supreme Lord, full of majesty and bounty and honor۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں ہم کہ آج دوسرے دن بھی تراویح اللہ تعالیٰ نے مکمل کروائی۔ آج دوسرا پارہ پڑھا گیا، سورۃ البقرہ ہی چل رہی ہے ابھی، اور تیسرے پارے کا پہلا رکوع پڑھا گیا۔ اس وقت توجہ جاری ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 159 اور 160۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ترجمہ کیے دیتا ہوں میں اس کا۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں وہ جو نازل کیا ہم نے واضح بیانات میں سے، اوپن مینیفیسٹ بیانات میں سے، اور ہدایت اس کے بعد کہ ہم نے بیان کر دیا اس کو انسانوں کے لیے الکتاب میں، تو یہی لوگ ہیں لعنت کرتا ہے ان پر اللہ اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، مگر جن لوگوں نے توبہ کی اور سدھر گئے اور بیان کر دیا جو چھپایا تھا، تو یہی لوگ ہیں کہ میں توبہ قبول کروں گا جن کی، اور میں خوب توبہ قبول کرنے والا مہربان رب ہوں۔ ان دو آیتوں میں غور کریں کہ قرآن شریف کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا ہے کہ اس کو چھپا کر کے ہم نے اپنے اپنے ازم اور اپنے اپنے فلسفے اور اپنی اپنی تھاٹس کو جو چلا دیے ہیں، اس کے بارے میں کتنا زبردست میسج دیتی ہے یہ آیتیں، اور کیسی وارننگ دیتی ہے۔ اب اس میں غور کرنے والی بات ہے، ان آیتوں پر پہلے بھی کہا جا چکا ہے، لیکن آج حافظ صاحب جب تلاوت کر رہے تھے تو ایک حصے پہ غور کیا میں نے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، کہ ایسے لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ چلو یہ ٹھیک ہے کہ اللہ نے لعنت کی، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں بھی لعنت کر رہے ہو، یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میں لعنت کرنے والے، لعنت اگر میں کروں گا تو دوسروں پہ کروں گا، یا دوسرے لعنت کریں گے تو مجھ پہ کریں گے، تو یہاں لعنت کرنے والے کی ہی لعنت واپس آ رہی ہے۔ یعنی یہ دیوار پہ ہم نے بال مارا تو بال ٹکرا کے واپس آیا۔ تو یہ جو لعنت اور ملامت کے جو چکر ہم نے چلا کے رکھے ہیں بددعاؤں میں، اور بددعائیں ہماری جو ہے وہ جمعے کے خطبے سے لے کر کے قنوت نازلہ تک چلتی ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس پر کبھی سوچا گیا ہے کیا کہ کہیں قرآن شریف کی دوری، قرآن شریف سے ہم نے دوری اختیار کر لی ہے، وہ لعنت جو ہم دوسروں پہ کر رہے وہ لعنت دیوار سے ٹکرا کے واپس آ رہی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ یہ سورۃ شریفہ، یہ جو پارہ جو پڑھا گیا، اس میں رمضان کی بھی آیتیں ہیں اور حج کی بھی آیتیں ہیں۔ حج وہ جس کو گناہ معاف کروانے کا واشنگ پاؤڈر کی طرح ہم استعمال کرتے ہیں، گناہ معاف کرنے کا واشنگ پاؤڈر۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سسٹم، کسی بھی ریلیجن میں وہ سسٹم جس میں گناہ معاف کروانے کے فارمولے موجود ہیں، گناہ معاف کروانے کے فارمولے موجود ہیں، وہاں گناہوں کی کمی نہیں ہوگی، گناہ کرتے رہیں گے اور معافی ملتے رہے گی۔ ایسا یہ غلط فہمی ہے، گناہ کی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن مجید میں بتاتے گناہوں کو کم کرنے کا بات ہو رہی ہے، لیکن ہم نے گناہ معاف کرنے کے واشنگ پاؤڈر الگ الگ برانڈ کے استعمال کر لیے اور شروع کر دیے ہیں اس کو۔ اب آگے چلتے ہیں۔ 2 میں 201 حج کے تعلق سے ڈیل کرتا ہے یہ رکوع،
اور اس میں آیت ہے وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ 201 اور 202 ہے۔ ترجمہ ایسا ہے، اور ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو دعا کرتا ہے ہمارے رب دیجیے ہمیں دنیا بھی بہترین اور آخرت میں بھی بہترین، اور بچا لیجیے ہمیں جہنم کی آگ سے۔ اس طرح کے لوگ ان کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کسب کیا، ایفرٹس لگایا، اور اللہ تیز ہے حساب چکانے میں۔ یہ ہم دعا بھی تو کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، پیچھے ہم آمین بھی کہتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے وعدے جو ہیں وہ شرط کے بغیر ہیں کیا؟ ہر وعدے کے پیچھے کنڈیشن ہے، اس کنڈیشن پہ اگر ہم کھڑے نہیں اتریں گے تو اللہ کے وعدے کبھی پورے نہیں ہوں گے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے؟ وہ آگے کی آیت ہے اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ایسے لوگوں کے لیے وہ پورشن اور وہ نتیجے ملیں گے جس کے لیے انہوں نے ایفرٹ کیا ہے۔ بیٹھے بیٹھے میں صبح سے شام تک کے یا پوری ساری رات جاگ کر کے تہجد پڑھ کر کے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، میں نہیں سمجھتا کہ یہ قبول ہوگی۔ کسبو، ایفرٹس لگانا پڑے گا مجھے، اپنی نیکیاں جو ہے اس کو کرتے ہوئے، پرفارم کرتے ہوئے اپنے ایفرٹس لگانا پڑے گا۔ وداؤٹ محنت تو 2 وقت کی روٹی نہیں کما سکتے ہم، اتنی بڑی جنت کما لیں گے بغیر اس کے؟ کیسے پاسبل ہے؟ آگے چلتے ہیں 2 میں 211۔ اس آیت میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں، یا جتنے بھی بیٹھے ہیں ہم، سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیت بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءت فإن اللہ شدید العقاب۔ پوچھئے بنی اسرائیل سے کہ کتنی ہم نے دی انہیں واضح نشانیاں، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ وہ آئی ہو اس کے پاس، تو بے شک اللہ ہے شدید سزا دینے والا۔ اب یہ سل بنی اسرائیل ہے نا، تو پوچھو بنی اسرائیل سے، یہ تو ترجمہ بنی اسرائیل ہی ہوگا، لیکن اس کا سینس اخذ کرو، جیسا میں نے کل کہا تھا کہ مثال بنی اسرائیل کی دیتے ہوئے ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ اس مسئلے پہ اللہ تعالیٰ نے کم آتیناہم من آیت بینہ، اوپن آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے روپ میں ہم کو دے دی، جو اس مسئلے کی بنیاد ڈالنے والے، اس اکیڈمی کی بنیاد ڈالنے والے لوگوں نے دی، ہم کو بتائی، ہم کو ٹرین کیا، کلاسز کا اور درس کا جو سلسلہ چلا۔ تو ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں، اب یہ نعمت اگر ہم بدل دیتے ہیں ایسی کوئی چیز سے جس کو ہم سمجھیں کہ قرآن شریف کو ہٹا دو اور کچھ دوسرے ازم اپنے چلا دو، تو فإن اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سخت ہوگی۔ تو اس آیت میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ آگے چلتے ہیں 214۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ کیا تم نے یہ کیلکولیشن لگا لیا ہے کہ کیک واک ہے جنت، اس کے دروازے کھلے ہوئے تمہارے لیے، جبکہ تم کو تو ابھی وہ چیز اور وہ آزمائش میں ڈالا ہی نہیں گیا جو پہلے کے لوگوں کو ڈالا گیا تھا۔ ان کے پاس تو سورسز اور ریسورسز نہیں تھے، ذرائع وسائل نہیں تھے۔ آج ہمارے پاس آسانیاں کتنی ہیں۔ مستہم البأساء، پریشانیوں نے گھیر رکھا تھا انہیں، والضراء، اور تکلیفوں نے، والزلزل، اور ہلا کر رکھ دیے گئے تھے۔ آج ہم اپنی اپنی عمریں دیکھ لیں، میری 61 سال کی عمر ہے، کیسٹ کو ریوائنڈ کریں اور پیچھے دیکھیں کہ کتنی آسان زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، لیکن ہم کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا شکر کا راستہ اختیار کرو گے تو میں تمہیں اور مزید دوں گا۔ اس کو ہم نے کیا سوچ لیا ہے کہ الحمدللہ شکر للہ بولتے رہو تو مال کی برکت ہو جائے گی۔ یہ برکت جو ہے نا، اس نے ہم کو ایسے دھوکے میں ڈالا ہے کہ برکت یعنی دھن دولت، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ برکت یعنی گروتھ اورینٹیشن، ہر چیز میں ترقی،
ہر چیز میں گروتھ ملتے رہے گی. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے, اس قرآن شریف سے ہم لگے رہیں گے اور اپنے آپ کو اس سے اٹیچ ایسا رکھیں گے کہ اس سے ہدایت اخذ کریں, تو ہماری ہدایت میں بھی گروتھ ملتے چلی جائے گی اور ہم کو مضامین اس کے گہرے سمجھ میں آئیں گے. وہ تو یہاں تک کہلا دیے گئے تھے کہ وقت کے رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے, ایسا ان کا ایمان جو ہے وہ ہل کے رہ گیا تھا کہ متی نصر اللہ, اللہ کی مدد کہاں ہے. ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے ہمارے ساتھ رہتی ہے. ہل گئے تھے وہ لوگ, اور کبھی ہم نے ایسی آزمائش دیکھی کیا, اس پہ سوچیں. پھر آگے فیملی سسٹم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں پورے میسج رکھے ہیں اور اس کے اصول بتا دیے ہیں کہ سوسائٹی میں فیملی رسپانسبلٹیز جو ہے وہ مرد پر ڈالی گئی ہے, اور لیڈیز جو ریسیونگ اینڈ پہ ہوتی ہیں ان کے حقوق کی پوری ادائیگی میل سیکشن کو بتایا گیا. لیکن انفارچونیٹلی اس کو سمجھا نہیں جاتا, اور سمجھا جاتا ہے وہ احضرت الانفس الشح, انسان اپنے نفس کی لالچ میں یہ سب حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اور یہ آیتیں پڑھ کر کے بڑے بڑے اورینٹلسٹ اور بڑے بڑے لیکھک جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ کتاب لکھی, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ وہ شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ وہ شخص ہے کہ ہیومن ویلیوز, سوشل ہارمنی, میرج انسٹیٹیوشن, ریلیجیس افیئر اور ڈیموکریٹک افیئر اور مذہبی آزادی, ان سب سسٹم پر یکساں طور پر کھرا اترا. یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کو یہ بھی لکھنا پڑ جاتا ہے کہ ایسے شخص کے ماننے والے ان کے اس میں اتنی برائیاں کیوں ہیں کلیکٹیولی. تو یہ سوچیں ہم کہ قرآن شریف سے دوری کا نتیجہ ہے. اب آگے چلتے ہیں 247. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. جنگ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لیڈرشپ جو عطا کی جاتی ہے اس کے تعلق سے ہے آیت کہ ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ نے اپوائنٹ کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو لیڈر, بادشاہ. اب اللہ تعالیٰ نے کیا اور یہاں جھگڑے شروع ہو گئے. قالوا انا یکون له الملک علینا, ہمارے اوپر کسی کی بادشاہت کیسے چلیں گی, یعنی 14 تو میری ہی ہونا. اور 14 کا کرائیٹیریا کیا, وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ, 14 کے لیے ہم زیادہ ڈیزرو کرتے ہیں, ہمارا حق ہے. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ, اس کی کیا حیثیت ہے, اس کے بعد کچھ مال ضرورت نہیں ہے, کوئی اسٹیٹس ہی نہیں ہے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال ان اللہ اصطفاه علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم, بس کوالٹیز ہیں, لیڈرشپ کوالٹیز ہے. اس کو علم بھی دیا ہے اللہ نے اور اس کو جسامت بھی دیا ہے کہ وہ جنگ میں حصہ لے, وہ کمانڈر ان چیف رہے. اور یہاں کیا ہوتا ہے, کمانڈ میرے ہاتھ میں ہونا اور اسی کے سارے جھگڑے. یہ ہے معاملہ کہ سب کچھ ہو, چاہے غلط کام ہو چاہے اچھا کام ہو, میرے سائے کے نیچے ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں توڑتی. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, جو ڈیزرور ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ کے علم اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کو تم انکمپاس نہیں کر سکتے. وقت پورا ہوا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کتاب کی آیتیں جو آپ نے نازل فرمائیں یہ یہاں پڑھی جا رہی ہے, اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس میں ہم آپ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دیجیے. گاڑی ہماری بہک گئی ہے, پٹری سے اتر گئی ہے, اس کو واپس پٹری پہ لا دیجیے. ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کی کتاب سے اٹیچ رہیں اور اپنی زندگی کی سمت کو سدھاریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.